إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ہم مسلمانوں کے لیے شوال کا مہینہ ایک طرح سے بہت بھاری گزرتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ شیطان کے غلبے کا اور انسان کے اپنے نفس، اپنی خواہشات، اپنی چاہتوں کو پورا کرنے کا مہینہ ہوتا ہے. رمضان کے مہینے میں ہمارے ساتھ ماحول بہت موافق ہوتا ہے. جو وہ حدیث ہم سنتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے خاص عنایت ہوتی ہے ان نیکیوں کی جو نیکیاں انسان کو جنت تک لے کر جاتی ہیں، اور ان گناہوں سے بچنے کی خاص توفیق ہوتی ہے جو گناہ انسان کو جہنم تک لے کر جاتے ہیں. اس پر مزید اللہ کی عنایت یہ ہوتی ہے کہ شیطان کو بھی جو مردۃ الشیاطین ہیں ان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے. پھر ہمارے معاشرے کا ماحول، لوگوں کا مسجد کے ساتھ تعلق، تراویح کا اہتمام، روزوں کی ایک عادت، قیام اللیل، دعائیں، قرآن مجید کی تلاوت، یہ ایک ماحول میں رچی بسی چیز ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے یکسر حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ قیام بھی ختم، وہ تلاوت بھی گئی، وہ دعاؤں کا اہتمام بھی کم ہو گیا، وہ نمازوں میں بھی وہ اہتمام، وہ جوش اور جذبہ نہ رہا. وجوہات وہی ہیں جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کی. یہ سارے مساعدات تھے، یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جو مجھے آگے لے کر بڑھ رہی تھیں، جو مجھے سپورٹ کر رہی تھی کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے اس میدان میں آگے آ سکوں. اب ماحول تبدیل ہو گیا ہے، شیطان بھی آزاد ہے، وہ توفیق بھی نہیں ہے، وہ ماحول بھی نہیں ہے، وہ گیدرنگ بھی نہیں ہے، وہ کمپنی بھی نہیں ہے. اب بات صرف اتنی سی ہے کہ مجھے اپنے آپ سے لڑنا ہے، میرا اپنے آپ سے مقابلہ ہے. اور جو آدمی اپنے نفس کو ہرا گیا وہ آدمی کل قیامت کے دن کامیاب ہو گیا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. لیکن جو آدمی اپنی خواہشات کا اسیر ہو گیا، اپنی چاہتوں کے پیچھے چل پڑا، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. وہ اپنی دنیا کی ریس میں لگ گیا، وہ اپنی
چاہتوں کو پورا کرنے میں لگ گئے. اور نفس ایک ایسی چیز ہے، خواہشات ایک ایسی چیز ہے کہ ان کے پیچھے اگر انسان کا ایک قدم چلتا ہے تو پھر ایسا پھسل کر اپنی خواہشات کے قابو میں آتا ہے کہ پھر اس کو پلٹ کر دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملتا. اب اپنے سامنے آپ نے صرف 4 باتیں رکھنی ہیں. پہلی چیز یہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا تو قوم اپنی حالت خود نہ بدلے. یہ قوم میں آغاز اس کا فرد سے ہوتا ہے. اس آیت کو ہم عام طور پہ اجتماعی حالات کے لیے سنتے ہیں کہ یہ انقلاب آئے گا، قومیں مل کر انقلاب لاتی ہیں، لیکن آغاز فرد سے ہوتا ہے، اپنے آپ سے ہوتا ہے. جب تک میں خود اپنے آپ پر توجہ نہیں دوں گا، جب تک میں خود اپنے آپ سے نہیں لڑوں گا، مجھے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی. مجھے اپنے آپ کو خود سمجھانا بھی پڑے گا، مجھے اپنے آپ سے خود لڑنا بھی پڑے گا. اور اس میں اللہ کے فرامین میں سے 3 فرامین اپنے سامنے رکھیے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. انسان خود اپنے اوپر گواہ بھی ہے، اپنے اوپر شاہد بھی ہے، اپنے سارے معاملات کو خود کرتا ہے، خود جانتا ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ. دوسری آیت، ہر نفس، ہر انسان جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کے عوض گروی ہے. وہ کل اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا. اور تیسری آیت اسی ضمن میں ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتیہ یوم القیامۃ فردا. یہ جو کچھ آسمان و زمین میں اللہ کی مخلوق ہے نا، کل سب کے سب اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے. اللہ نے ایک ایک کو گن کر رکھا ہے، ایک ایک کو شمار کر کے رکھا ہے. میں اپنے اس وجود کے ساتھ، اپنے اس جسم اور روح کے ساتھ کل اکیلا اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. جس طرح تم دنیا میں آغاز میں پیدا ہوئے تھے، اسی طریقے سے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہو گئے. جسم پہ کوئی لباس بھی نہیں ہوگا، غیر مختون ہوگا آدمی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کل قیامت کے دن ہر آدمی من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان. تم میں سے ہر آدمی اللہ اس سے لازمی کل قیامت کے دن ہم کلام ہوگا. ہر ایک سے گفتگو ہوگی اور درمیان میں کوئی ٹرانسلیٹر، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ڈائریکٹ بات ہوگی. وہ اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو اس کو اپنی نیکیاں نظر آئیں گی، اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو اس کو اپنے کرتوت نظر آئیں گے. اپنی جب سامنے دیکھا فلا یرا الا النار تلقا وجهه، اپنے سامنے اس کو جہنم کی آگ نظر آئے گی. فاتقوا النار ولو بشق تمرہ. اس جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی یہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے، صدق کے ساتھ اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہوا. اس وقت کو، اس منظر کو اپنی سوچ میں ذرا سا دماغ میں تھوڑی دیر کے لیے لائیے. میں اکیلا اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. اللہ رب العالمین مجھ سے خود گفتگو کر رہا ہے، رب العالمین مجھ سے خود حساب لے رہا ہے. اور یہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، وما کان ربک نسیا. اللہ کی بارگاہ میں بھول نہیں ہے، بھولنے والا نہیں ہے. ایک ایک چیز پرفیکٹ، ایک ایک چیز اس کی عدالت میں پیش ہوگی. اور میں نے اکیلے نے حساب دینا ہے. میرے ساتھ نہ میری اولاد ہوگی، نہ میرے والدین ہوں گے، نہ میرا مال و متاع ہوگا. یوم لا ينفع مال ولا بنون. کوئی مال اور کوئی اولاد کسی کے ذرہ برابر کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گی. یہ وجود، یہ جثہ لے کر اس روح کے ساتھ میں کل اللہ کے سامنے اکیلا کھڑا ہوں. یہاں پر اسی لیے میں اپنی بات کی طرف واپس آتا ہوں اس مقدمے کو رکھ کر کہ یہاں پر اپنے آپ سے لڑنا ہے، یہاں پر اپنے آپ کو ہرانا ہے. یہاں پر جو شخص اپنے آپ کو ہرانے میں کامیاب ہو گیا کل باعزت وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکے گا. کل اللہ کے سامنے وہ سرخرو ہوگا اور وہ اللہ کے بارگاہ میں کامیاب ہونے کے بعد خوش ہوتا ہوا ينقلب الى اهله مسرورا، اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو ڈھونڈتا پھرے گا اس میدان میں، قیامت کے میدان میں. اربوں کی تعداد میں جب انسانیت ہوگی اور دیکھے گا یبصرونہم، ایک ایک انسان واقف ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. اس اربوں کی تعداد میں جو انسانیت ہوگی اس میں انسان خوش ہو کر اپنا نامہ اعمال لے کر پھرتا ہوا جائے گا کہ میں کامیاب ہو گیا، یہ اللہ نے میرا نامہ اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دیا ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر دے کہ ہمارا نامہ اعمال ہمیں سیدھے ہاتھ میں مل سکے. لیکن اس کے لیے یہاں پر کوشش ہے.
اب آپ کے اور میرے ساتھ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ میں وہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ شیطان قید تھا لیکن اب قید نہیں ہے، اور شیطان صرف شیاطین جن نہیں ہوتے، ابلیس کی نسل سے نہیں ہوتے، شیاطین انسان بھی ہوتے ہیں، یہ محفل اور گیدرنگ بھی ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا مقابلہ آپ نے لڑنا ہے اپنے آپ سے، شیطان سے۔ ان دو چیزوں سے لڑنے میں کامیاب ہو گیا جو آدمی، وہ آدمی جیت گیا۔ کیسے؟ اگر میں شیطان کی بات کروں، اور وہ بھی اس شیطان کی جو جن ہے، ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ یہ جو شیطان ہے جو ہمارے پاس آتا ہے وسوسے لے کر، تو اس سے مقابلہ کرنا کیسا ہے؟ ادافعہ، میں اس سے لڑوں، اس کا مقابلہ کروں؟ ان کا مقابلہ بھی کرنا ہے، لڑنا بھی ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، اگر کسی بکریوں کے ریوڑ میں ان کی حفاظت کے لیے کتا مامور ہو، کتے ہوتے ہیں جو جانوروں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، تو بکریوں کے ریوڑ پر اگر کتا مامور ہو ان کی حفاظت پر، اور تم وہاں جاؤ کتا تم پر بھونکنا شروع ہو جائے، تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں اس کا مقابلہ کروں گا، اس کو دھتکاروں گا۔ فرمایا نہیں، یہاں پر راعی الغنم، وہ بکریوں کا جو چرواہ ہے نا، اس کو بلا لینا، وہ آ کے اگر کتے کو اشارے سے یہ کہہ دے گا، یہ سمجھا دے گا اشاروں میں کہ اس بندے سے بکریوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو وہ کتا سکون میں آ جائے گا، ٹھہر جائے گا۔ جب شیطان سے لڑنے کے لیے نکلو تو یہ بات یاد رکھنا، لڑ تو لوگے لیکن جیت نہیں سکتے جب تک خالق ارض و سما کی مدد تمہارے ساتھ شامل نہ ہو۔ اس ابلیس کے، اس کے اولاد، اس کی جنود کے خالق اور میرے خالق کی مدد میرے ساتھ نہ ہو، اور اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو ذکر ہے یہ انسان کو بڑی استعانت، مدد فراہم کرتا ہے شیطان کے خلاف۔ وہ جو بند تھا وہ آج آزاد ہے، وہ مجھے بڑے سہانے خواب دکھاتا ہے، وہ میری رگوں میں تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے، وہ مجھے سست کرتا ہے، وہ مجھے دنیا کے معاملات میں آگے بڑھاتا ہے، رغبتیں دکھاتا ہے، خواب دکھاتا ہے، آگے لے کر جاتا ہے۔ اس سے لڑنے کے لیے اللہ کی مدد اور استعانت بہت ضروری ہے۔ اور جو شیاطین الانس ہے، جو انسانوں، ہماری جو محفل اور گیدرنگ ہوتی ہے، ماحول بنا تھا نا رمضان میں، وہ شیاطین الانس بھی بہت سارے میرے دوست یار بھی مسجد میں آنے لگے تھے، میں بھی آنے لگا تھا، ماحول بن گیا تھا، نمازیں بھی تھیں، تراویح بھی تھی، ختم القرآن کی محفلوں میں بھی شریک ہو رہے تھے، ماحول بنا ہوا تھا، لیکن وہ ماحول اب ختم ہو گیا۔ اب اس ماحول کو دوبارہ پیدا کرنا میرے اوپر فرض ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ مجھے ماحول ملے۔ ایک بات یہاں پر تھوڑی سی رک کے سمجھیے گا، ہمارے اندر صوفیت یا رہبانیت نہیں ہے کہ کسی کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی، کوئی وظیفہ چلہ مل گیا، کسی کے ساتھ ہم وقت گزار رہے ہیں اور اس سے کوئی تربیت لے رہے ہیں، یہ ماحول ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز کی بیعت کا تصور بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے معنی نہیں ہے کہ ہم بالکل انفرادی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اجتماعیت میں بھی خیر ہوتی ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جب انسان ماحول بناتا ہے تو اس ماحول میں بہت خیر ہوتی ہے۔ یہ ماحول کیسے بنتا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ مجھے ماحول ملے، کمپنی ملے۔ میں جب یہ دعا کرتا ہوں نا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمارا خاندان ہے، بیویاں ہیں، بچے ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقین کا امام بنا، یعنی ہم لیڈ کر رہے ہوں، ہم آگے ہوں، فرنٹ پہ ہوں۔ میں اپنے آپ کو مومن کم پہ راضی نہیں ہوتا، مومن اپنے آپ کو آگے دیکھتا ہے، اپنے آپ کو آگے لائیے۔ اب آپ نے لیڈ کرنا ہے، اب آپ نے کمپنی فراہم کرنی ہے، اب آپ نے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ مجھے 3-4 دن پہلے بھی اور کل بھی ایک ساتھی کا ایک میسج آیا، لیڈ کرنے کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ماحول کس طرح فراہم کریں گے۔ ان کا میسج، کل جس بھائی کا میسج تھا اس کا یہ تھا کہ فیکٹری میں ملازمین ہمارے ہیں نماز نہیں پڑھتے، کیا ان کے نماز پڑھنے کے لیے ہم کوئی اس قسم کی بات کہہ سکتے ہیں کہ جو نماز میں شریک ہوگا ظہر میں عصر میں، اس کو کینٹین سے ہم فری چائے دیں گے یا اس کے کھانے کا فری بندوبست کر دیں گے؟ کیا یہ شرعاً جائز ہے ناجائز ہے؟ اس سوال کا جواب وہ میں نے جو دینا تھا وہ دیا، لیکن میں جس مقصد پہ آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، اور جو 3-4 دن پہلے ایک بھائی نے بات عرض کی تھی کہ جو ماحول رمضان میں بنا تھا
آپ اپنی فیکٹری پر ہیں، دکان پر ہیں، آپ اپنے آفس میں ہیں، تو رمضان میں تھا ظہر بھی عصر بھی آپ کے کاروبار پر آپ کی ہوتی تھی، تو آپ عام طور پہ خود بھی اٹھتے تھے، ساتھ میں اپنے کام کرنے والے ملازمین کو بھی ساتھ لے کر جاتے تھے، آفس ایک طرح کا بند ہو جاتا تھا۔ میں نے اس ساتھی کو پہلا جواب یہ دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ماتحت ملازمین نماز پڑھے، اس کے لیے سب سے پہلے فیکٹری کو اس نماز کے ٹائم پہ بند کرنا لازمی ہے، آپ کی دکان کا شٹر بند ہونا چاہیے، آپ کا کاروبار تھوڑی دیر کے لیے رکنا چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ بات پورے وثوق کے ساتھ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے، دکان بھی اپنی بند کرتا ہے پیک ٹائم پہ، اپنے کاروبار کو روکتا ہے، اپنی چلتی ہوئی مشینوں کو بند کر دیتا ہے، اپنے ورکرز کو اپنے ساتھ لے کر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، آپ کی فیکٹری میں، آپ کے اس مارکیٹ کے اندر، اس جگہوں کے اندر جہاں جہاں نماز کی جگہ بنی ہوتی ہیں، آپ سب وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وہ رحمت اور برکت آپ کو ملے گی کہ جس کا آپ کو تصور نہیں ہوگا۔ کئی سال پہلے کا ایک واقعہ سعودی عرب کا ایک شیخ نے ذکر کیا، جب پہلے وہاں ماحول تھا کہ دکانیں بند ہو جایا کرتی تھیں اذان پر۔ کہتے ہیں ہم اذان میں 5 منٹ تھے، ہم نے اے سی خریدنا تھا، ایک دکان پہ پہنچے تو وہ بند کر رہا تھا، ہم نے کہا ابھی تو ٹائم ہے اذان میں، تو دکھا دو۔ اس نے کہا نہیں، ہم پہلے بند کر دیتے ہیں۔ ملازمین سے پتہ چلا، اس نے کہا مالک کا یہ حکم ہے، وہ خود بھی یہاں ہوتا ہے، اذان سے بھی 5 منٹ پہلے جاؤ، وضو کرو، اور اذان کے وقت تک مسجد کے اندر پہنچ کے تم نے سنتیں بھی ادا کرنی، فرض نہیں۔ کہہ رہے جب ہمیں یہ بات پتہ چلی تو ہم تو خریدار تھے، ہم نے کہا کسی دوسری دکان پہ جا کے 4-5 منٹ میں کون سا اے سی ہم خرید لیں گے، اور جب یہ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو ہم کیوں نہ جائیں؟ نماز کے لیے ہم بھی چلے گئے، وقت سے پہلے ہی چلے گئے، اور نماز کے بعد ہم نے کہا اے سی خریدنا ہے تو اسی سے خریدنا ہے۔ جب نماز کے بعد اس کی دکان پر پہنچے تو ہم اکیلے نہیں تھے، کئی اور لوگ تھے جو اس کا شٹر کھلنے سے پہلے اس کی دکان کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ رحمت اور برکت ہے جس کو ہم کثرت کے ساتھ اور وقت کے ساتھ تولتے ہیں۔ یہ کثرت اور وقت میں نہیں ملا کرتی، یہ اللہ کی عبادت سے اور توفیق سے ملا کرتی۔ ماحول بنا ہے، جو ماحول بنا ہوا تھا اس ماحول کو قائم رکھیں۔ آپ کے گھروں میں ماحول بنا تھا، رات کے وقت آپ کے اکثر آپ میں سے ایسے لوگ ہیں جن کے بچے قرآن کے حافظ ہیں، جنہوں نے رمضان میں تراویح سنائی ہے۔ اب وہ تراویح کا سسٹم ختم ہو گیا، لیکن رات کی یہ نماز کیا ساتھ میں دوبارہ شروع نہیں کی جا سکتی؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس ہیں، کتنی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں سنتے اس منبر سے کہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کے قیام میں جا کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ خود عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا اور بڑا لمبا قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، میرے تو ارادے بدل گئے تھے نماز کے دوران۔ بعد میں جب یہ حدیث بیان کر رہے تو پوچھنے والے نے پوچھا ارادے کیا بدل گئے؟ تو انہوں نے کہا بس کوشش یہ تھی یا تو بیٹھ جاؤں یا نکل کے چلا جاؤں۔ رات کی نمازوں میں سیدنا عبداللہ ابن عباس بھی آ کر کھڑے ہوئے۔ تو آپ کے جو بچے ہیں، اب 8 اور 20 کا جھگڑا ختم ہو گیا۔ وہ جو رمضان کی شروعات میں ہوتا ہے نا کہ 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں، اب میں آپ کو کہتا ہوں آپ صرف 2 کی 4 کی کوشش کریں، ماحول بنائیں۔ بچے اگر جلدی سوتے ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد کوئی ماحول شروع ہو جائے۔ بچہ آپ کا ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بچہ پورا قرآن آپ کو پھر 1 مہینے میں سنائے، آپ گھر میں ماحول بنائیں، آپ ہیں، بچہ ہے، اس کی والد والدہ ہیں، بہن بھائی ہیں، ایک ماحول بنے، کچھ نہیں 2 رکعت 4 رکعت کچھ نہیں۔ من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جس نے رات کے قیام میں کھڑے ہو کر 10 آیتیں پڑھی اس کا شمار غافلوں میں نہیں ہوتا۔ بعض روایت میں الفاظ ہے جس نے 2 رکعت پڑھ لی رات کو وہ بھی غافلوں میں نہیں۔ اب 8 تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 11 تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے ساتھ پڑھا کرتے تھے نا، ہم 2 سے آغاز تو کریں، اپنے گھر میں جو ماحول بنا تھا اس ماحول کو دوبارہ زندہ تو کریں۔ آپ نے شاید سنا ہو اس رمضان میں مجھ سے کئی لوگوں نے سوال کیا، امام شافعی سے منسوب ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ رمضان میں انہوں نے کہا میں روز کے 2 قرآن ختم کرتا تھا، رمضان میں 60 قرآن مجید میں ختم کرتا ہوں۔ یہ ایک مسئلہ بیان کیا گیا، منسوب ہے ان کی طرف، لیکن ان کے ایک شاگرد ہیں کرابیسی، وہ کہتے ہیں میں نے کئی راتیں امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ میں رہا، رات کو میں نے ان کا دیکھا ایک معمول تھا کہ 1/3 1/3 رات میں وہ لازمی قیام کرتے تھے، اور میں نے نوٹ کیا کہ وہ صرف اور صرف ان تمام دنوں کے اندر میں نے نوٹ کیا، ایک نہیں کئی دن تھے 50 آیتیں پڑھتے تھے، اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن وہ 50 آیتیں ایسے پڑھتے تھے کہ ایک ایک آیت کو کئی بار پڑھتے تھے۔ وہ تدبر، وہ غور و فکر، وہ سوچ بات کیا ہو رہی ہے، اللہ سے ہم کلام ہونا، اور جہاں کئی آیت رحمت آتی تو وہاں پر رک کر فوراً اللہ سے رحمتوں کا سوال ہوتا، جہاں کئی آیت عذاب آتی وہاں رک کر فوراً اللہ سے عذاب کی پناہ مانگتے۔
وہ ایک گفتگو والا، اللہ سے ہم کلام ہونے والا انداز ہوتا، محبت والا. تو جو ماحول بنا تھا اس ماحول کو واپس لائیے. اس ماحول سے مجھے تقویت ملے گی، شیطان کو بھی ہرانے میں، اپنے آپ کو بھی ہرانے میں. جو وقت اب اس وقت میں رات کے وقت کون عام روٹین ہے، 12-1 سے پہلے کوئی نہیں سوتا. شاید بچے کسی کے صبح مدرسے اسکول جاتے ہوں تو بچے جلدی سو جاتے ہوں. اگر بچے جلدی سو جاتے ہیں آپ جلدی کی روٹین بنا لیجئے. بچے بھی آپ کے ساتھ دیر سے سوتے ہیں، رات کو ایک ٹائم رکھ لیجیے 11 بجے ہم سب گھر والے اکٹھے ہوں گے اور 2 رکعت 4 رکعت پڑھا کریں گے. ویکینڈ پہ یہ 4 کے بجائے 8 ہو جائے گی. ضروری نہیں ہے کہ اس 8 کو آپ پورا 1.5 گھنٹے میں ختم کریں، وہ آپ آدھے گھنٹے میں بھی پڑھ سکتے ہیں. آغاز کیجیے، اپنے آپ کو ہرائیے. اللہ سے جو تعلق بنا تھا اس رمضان میں اس تعلق کو کسی طرح واپس لائیے. وہ جو روزے تھے، اب روزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شوال کے 6 روزے اس کے ساتھ جو ملا لیتے ہیں، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال، وہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے. وہ 1 مہینہ 10 مہینوں کے برابر ہو گیا. آگے 6 شوال کے جو روزے ہیں وہ 6 روزے جو ہے وہ 2 مہینوں کے برابر ہو گئے، 60 دنوں کے. اب یہ مہینہ آپ کا چل رہا ہے. اہل علم ذکر کرتے ہیں نیت جو ہے نا وہ تجارت العلماء ہوتی ہے. علماء اس سے تجارت کرتے ہیں. اب آپ کے پاس اگلا ہفتہ ہے، اگلے ہفتے میں پیر منگل بدھ ایام بیز ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے خلیل نے، میرے دوست نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت 3 باتیں وصیت میں ذکر کی تھی. ایک یہی تھی کہ ہر مہینے 3 روزے میں نے لازمی رکھنے. یہ 3 روزے صیام الدہر ہیں. یہ 3 روزے بھی آپ کو ان شوال کے 6 روزوں میں، پیر کا روزہ بھی اس کے اندر آ جائے گا اور آگے ایک آپ جمعرات کا روزہ اس کے اندر شامل کر کے 4 روزے اس طرح آئیں گے. لیکن ان 4 روزوں میں شوال کے 4 روزے، ایام بیز کے روزے، پیر اور جمعرات کے روزے. عمل ایک ہے لیکن اس ایک عمل کے ساتھ آپ نے نیتوں کو شامل کرتے گئے. اس ایک عمل کے ذریعے سے آپ نے کتنا فائدہ اٹھایا. بآسانی انسان یہ کام کر سکتا ہے. ماحول بنانے کی ضرورت ہے. میں بار بار وہی عرض کر رہا ہوں کہ ماحول بنائیے، تبدیلی لائیے. یہ رفقہ صالحہ کے بغیر جب تک آپ کو ساتھ نہ ملے آپ اس کے بغیر کر نہیں سکتے. لیکن اس ساتھ کو فراہم کرنے والے بنیے، ساتھ لینے والے نہ بنیے. آپ لوگوں کو سہارا دیں، لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ اس میدان میں لے کر آئیں. آپ لوگوں کو اپنے قریب کریں. اس کے بعد جو چیز آپ کو اپنے آپ سے لڑنے میں ان دنوں کے اندر دوبارہ اپنے رب کے قریب، کیونکہ میں نے ذکر کیا شروع میں میرے الفاظ تھے یہ مہینہ ہم مسلمانوں مومنوں کے لیے بہت بھاری ہو جاتا ہے. اور بھاری ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ایک دم وہ ناتا اور تعلق ٹوٹتا ہے. تو اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے انسان کو صبر کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور صبر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو چاہ رہا ہوتا ہے وہ ہو نہیں پا رہا ہوتا، وہ کر نہیں پا رہا ہوتا، جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہوتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان النصر مع الصبر، کامیابی جو ہے نا وہ صبر کے ساتھ ہوتی ہے. جس کے اندر صبر نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اپنے اندر صبر پیدا کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو تھوڑا سا مارنا پڑے گا. اپنی خواہشات کو، اپنے معاملات کو، اپنے وقت کو، اپنی نیند کو، اپنے مزے کو، اپنی تفریح کو، اپنی موج مستی کو قربان کرنا پڑے گا. اور اسی میں کامیابی ہوتی ہے ایک مومن کی. اسی سے وہ جیتتا ہے اپنے آپ سے بھی اور شیطان سے بھی. اس لیے اپنے اندر یعنی جو اپنے آپ کو تھامنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے. دنیا کر رہی ہے، دنیا جا رہی ہے، دنیا موج مستی کر رہی ہے، دنیا مزے کر رہی ہے، دنیا گھوم پھر رہی ہے. رات کے وقت لوگ ہوٹلنگ پہ بھی جا رہے ہیں، رات کے وقت لوگ چائے کے ہوٹل پہ بھی بیٹھے ہیں، لوگ رات کے وقت مزے بھی کر رہے ہیں. میں رات کے وقت اپنی فیملی کے ساتھ گھر میں بیٹھا عبادت کر رہا ہوں. گھر میں ماحول ہی مسئلہ آیا تو یہ ساتھ میں ذکر کر لیں. کوئی اپنا گھر بنوا رہا ہو یا کسی کا گھر ہو تو اپنے گھر میں ہم بعض اوقات ڈیزائن کرتے ہیں چیزوں کو. آرکیٹیکٹ کو بتاتے ہیں جی ہمیں ڈرائنگ روم بھی چاہیے، ڈائننگ روم بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے. وہ اپنے آپ کو ڈیزائن کر کے دیتا ہے. آپ اگر کتب احادیث اٹھائیں تو آپ کو کئی ایک صحابی ایسے ملیں گے جن کے گھروں کے اندر اپنی اپنی ذاتی مسجدیں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض موقعوں پر وہ افتتاح کے لیے بلاتے تھے. میں نے حصہ مختص کیا ہے. اور آپ کتب سیرت سے آج کل تو ماڈلز بن گئے نا، 3D ماڈلز بھی ہیں، نیٹ بھرا ہوا ہے. آپ جا کر دیکھیں مدینہ کا نقشہ. ان کے گھر کوئی اتنے بڑے نہیں ہوتے جتنی بڑے رقبے پہ آج کل ہمارے گھر ہیں. بہت چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے. ان چھوٹے چھوٹے گھروں میں بھی الگ سے جگہ ضرور ہوتی تھی جو نماز کے لیے ہوتی تھی. وہاں کچھ اور نہیں ہوگا، وہاں نماز ہوگی، قرآن ہوگا، عبادت ہوگی. وہ کمرے اس لیے ہیں، وہ جگہ اس لیے ہے.
اپنے گھروں میں یہ جگہ بنا لیجیے جس میں خواتین بھی نماز پڑھیں، جس میں میں بھی سنتوں کا اہتمام کروں، جس میں رات کے نوافل ہوں. یہ ایک دفعہ میں اپنے بچوں کی گھٹی میں ایک چیز ڈال گیا، ایک دفعہ ان کو یہ چیز سکھا گیا، ایک دفعہ ان کو بتا گیا بیٹا یہ جگہ ہے، یہاں آ کے کھڑا ہونا ہوتا ہے، یہاں آ کے اللہ کو روز یاد کرنا ہوتا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے دنیا اور آخرت کی کیا بہاریں انسان کو نصیب ہوں گی انسان کے تصور میں. آخری دو باتیں ہیں، اور آخری دو باتوں میں پہلی چیز آخری دو میں سے جو میں نے ایک چیز درمیان میں ذکر کی تھی کہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا کچھ بھی. شیطان سے مقابلہ بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بغیر نہیں ہے. تو اللہ سے مدد مانگیے، اللہ سے دعا کیجیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں دو دعائیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ایک جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلھا اذا اصبحت واذا امسیت. یہ ذکر ہے، یہ دعا ہے جس کو صبح میں بھی پڑھو اور شام میں بھی پڑھو. اور وہ دعا ہے اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے ہی نفس کے شر سے، اپنے آپ سے. جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا نا، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. انسان اپنے آپ سے جیتے، اپنے آپ کو ہرائے، اپنے آپ پر قابو پائے. یہ جو نفس کا شر ہے اس سے بھی انسان اس وقت تک نہیں جیت سکتا جب تک اللہ کی مدد نہ ہو. اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ. اللہ میں تیری پناہ بھی چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے شر سے، اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے. یہ ذکر ہے، یہ دعا ہے، اور صبح شام پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے، یعنی صبح شام کے اذکار میں اس کو شامل کرنے کی. اور دوسری دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم انی اعوذ بک من الحول بعد القول. اللہ میں حول بعد القول، اضافے کے بعد، کامیابی کے بعد، ترقی کے بعد، عبادات میں آگے بڑھنے کے بعد، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے بعد واپس پلٹنے سے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں. ترقی کے بعد واپس نیچے آ جاؤ، تنزلی کی طرف آ جاؤ. کامیابی کے بعد ناکام ہو جاؤ. اللہ عبادات میں اتنا تیرا قرب حاصل کرنے کے بعد، اتنا آگے بڑھنے کے بعد واپس نیچے گر جاؤ. اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ کی مدد کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں ہے. اللہ سے بار بار مدد مانگی، اللہ سے توفیق مانگی. میں نے شروع میں یہ چار چیزیں ذکر کی تھی. رمضان میں اللہ کی توفیق، وہ ذرائع و اسباب، شیطان کا بند ہو جانا، ماحول کا مہیا اور اسباب، وہ ساری چیزیں مجھے واپس لانی پڑیں گی اب اپنی محنت کر کے. اور آخری بات، اس کا تعلق ہے میرے دل کے ساتھ. جب تک دل صاف نہیں ہوگا، دل میں خیر نہیں ہوگی، دل میں بھلائی نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے توفیق انسان کو نہیں مل سکتی. اللہ اپنی طرف بندے کو لا ہی نہیں سکتا. یہ بات یاد رکھیے، اللہ کا ایک قانون ہے، حدیث قدسی ہے، بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں. وہ ایک بالشت آتا ہے، میں ایک ہاتھ آتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اللہ کی طرف چل کر جائے، قدم بڑھائے، اور اللہ اس کو اپنی طرف نہ کرے، اللہ اس کو اپنے آپ سے نہ ملائے، اللہ اس کو اپنا قرب نہ دے. یہ ممکن نہیں، اللہ کے قانون میں نہیں ہے. لیکن چلنے والے کی چال، چلنے والے کا انداز، وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن دل میں کیا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. اللہ دل کو بھی دیکھتا ہے، اللہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، اللہ باطن کو بھی دیکھتا ہے. اللہ تو ہمارے سب کچھ چیزوں سے، ہر حال سے واقف ہے. اس دل میں بھلائی پیدا کرنا، اس دل میں خیر پیدا کرنا، یہ بہت ضروری ہے. اس دل میں کسی کے لیے حقد ہو، دشمنی ہو، نفرت پال کر میں بیٹھا ہوں، بغض پال کر بیٹھا ہوں، لوگوں کے معاملات میرے صحیح نہیں ہیں، لوگوں کے لین دین کے معاملات میرے خطرناک حد تک برباد ہو چکے ہیں. میں اپنی زندگی کی موج مستیاں ساری میری جاری ہیں، لیکن میں نے بہت سے لوگوں کا حق دینا ہے، بہت سے لوگوں کی پیمنٹ دینی ہے، میرے ماتحت افراد ہیں، ان کی مزدوری ہے، ان کے معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو میں روک کر بیٹھا ہوں. اور مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں، میں اچھی طرح سے واقف ہوں. یہ بات یاد رکھیے، اگر میں نے کسی کا حق دینا ہے، کسی کے پیسے دینے ہیں، کسی کا ویسے کوئی اور حق دینا ہے، عزت کا کوئی حق ہے، کسی اور چیز کا کوئی حق ہے، اس صورت میں اہل علم کہتے ہیں صدقہ بیکار ہو جاتا ہے. ایک آدمی پر فرض ہے کہ کسی کے پیسہ لوٹائے، اس فرض کو چھوڑ کر نوافل کی طرف جاتا ہے، اس نفل کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. اس لیے اپنے ان معاملات کو بھی سدھاریے. اور انشاءاللہ اگلا جو ہمارا یہاں جمعہ ہوگا میرا، تو اس میں انشاءاللہ ان معاملات کے حوالے سے چند چیزیں آپ سے ذکر کرنی ہے. اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اللہ ہمارے ملک کی اصلاح فرما دے،
اللہ ہمیں واپس اپنی طرف پلٹنے کی رجوع کرنے کی توفیق دے، اور جو ہم اللہ کا قرب ہم نے حاصل کیا ہے اللہ اس قرب سے ہمیں محروم نہ کرے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔